لائنز مین یعنی شیر کے سر کے بالوں کی شکل کا ایک خوبصورت مشروم. اس کا سائنٹیفک نیم ہے ہیریسیم ایرینیسیس. کامن نام اس کا اس کی شکل کی وجہ سے لائنز مین. پھر کسی نے کہا بیئرڈ مشروم کیونکہ اس کے تھریڈ لائک اسٹرکچر ہے. کسی نے کہا ہیج ہاگ فنگس. کسی نے کہا بیئر ہیڈ فنگس. کسی نے کہا پوم پوم. کسی نے کہا ہاؤ ٹاؤ گو. اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں لائنز مین ملتا گیا وہاں وہاں اس کو اسی زبان میں نام دیے گئے. ہم اسے لائنز مین کے نام سے جانتے ہیں. کیوں اسے لائنز مین کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی شکل وائٹ لائن کے سر کے بالوں کے گچھے جیسی ہوتی ہے. ایک قیمتی مشروم اور اگین ون آف دا ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا ایک حصہ جو کہ خاص طور پر اسٹرینتھ اور آنتوں کے اوپر اپنے اچھے اثرات رکھتا ہے. آنتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اعصاب کے اوپر بھی اس کے ایفیکٹ نوٹ کیے گئے. ہزاروں سال سے لائنز مین جو ہے وہ چائنا اور جاپان میں نہ صرف غذا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے بلکہ دوا کے طور پر بھی ہربل ٹریٹمنٹ میں ایک بڑا نام. اس کے کنٹینٹس میں پولیسیکرائڈ، ارگوسٹرول، ایرینینسائنس، ایڈینوسین ہیریسیم، اولینولک ایسڈ اور پوٹیشیم کے بڑے اجزاء شامل ہیں. فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ تو اس کی قوت مدافعت میں امپروومنٹ اور ڈائجسٹو سسٹم کی کوآرڈینیٹڈ موومنٹ میں اور ایبزارپشن میں ایفیکٹ. اور تیسرا بڑا فائدہ نیورل نرشمنٹ یعنی نروز کی اعصاب کی طاقت یا اعصاب کی نشو و نما کے لیے بھی اس کے اچھے اثرات دیکھے گئے. ٹیکنیکلی لائنز مین کو کوالٹی کنٹرول کے ساتھ گرو کرنا لیبارٹری سے لے کے فائنل سٹیج تک 100% کانسنٹریٹڈ وداؤٹ اینی پریزرویٹو ری ایکشن نے ہم تک پہنچایا. اس میں کوالٹی آف سلیکشن، اس میں کوالٹی آف کنٹرول اور جی ایم پی ایکریڈیشن اور بغیر کسی کیمیکل ایڈیشن کے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹیبلٹ فارم میں ہے اور محفوظ ہے، بالکل کوئی مضر اثرات نہیں ہیں اور حلال ہے. کون لے اور کتنا لے؟ ہر عمر کا انسان چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، آسانی سے لائنز مین لے سکتا ہے. کم از کم 6 گولی لائنز مین آپ کے اعصاب کو ایک کنٹینیوس اسٹرینتھ کی فراہمی کرتی ہے. اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نرو گروتھ فیکٹر ہے جو کہ نرو کی ریپیئر کرتا ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم ایلوپیتھک ڈاکٹرز یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی نرو سیکشن ہو جائے یا کوئی نرو کمپرومائز ہو جائے تو وہ ری گرو نہیں کرتی. لیکن تجربے نے اور ایویڈنس نے یہ ثابت کیا کہ لائنز مین کے استعمال سے نہ صرف بہت سارے سیریبرلی کمپرومائزڈ انڈیویجولز کو اور پیریفرلی نروس کمپرومائزڈ انڈیویجول کو فائدہ ہوا، جن میں ہیمیپلیجیا، کوڈریپلیجیا، سٹروکس اور برین ہیمریج کے وہ متاثر افراد جن کو کوئی بھی دوا فائدہ نہیں کر رہی تھی. ایسے میریکلس ریزلٹس لائنز مین نے سیریبرل پیلسی میں بھی دیکھنے میں آئے. ابھی فی زمانہ آپ سیریبرل پیلسی کے بچوں کو اگر دیکھیں تو ان کی زندگی انہی پہ شروع ہوتی ہے اور انہی کے اس اسٹیج پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ذہنی طور پہ گرو نہیں ہو پاتے، جسمانی طور پہ نارمل نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس
بے شمار شواہد ایسے ہیں کہ جن میں کنٹینیوس یوز آف لائنز مین ود ادر پروڈکٹس آف ڈی ایکسن ہم نے وہ ریزلٹس دیکھے کہ کم از کم ان لوگوں کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو گئی، اسٹرینتھ امپروو ہو گئی، اور وہ تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے، جہاں پہ میڈیسنز نے بالکل بھی افیکٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ٹیسٹیمونیلز آف لائنز مین اگر لکھیں تو آپ کو ایک وافر مقدار میں کلینکل ریسرچ مل جائے گی۔ خوبصورتی اس بات کی یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والے دنوں میں کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے اگر ہمیں اپنے جسم کو تیار رکھنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی باڈی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ کیا ہم اپنی ذہنی بیماریوں کے ساتھ زندہ رہنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یا ہم ذہنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں جب ہم ہر لمحہ اسٹریس، انگزائٹی، ٹینشن اور ڈائٹری ڈس آرڈرز کا شکار ہیں؟ تو معدے پر اور آنتوں کی موٹیلٹی کے لیے جو نروس کنٹرول ہے وہ بھی لائنز مین کے لینے سے بہتر محسوس ہوا۔ کمبینیشن میں لائنز مین ود اسپیرولینا، ود کارڈیسیپس اور ود رشی بہترین کمپلیمنٹری سپورٹ تھی سیریبرلی کمپرومائزڈ پیشنٹس کے لیے۔ یہ اسٹڈیز تھائی لینڈ میں، یہ اسٹڈیز جاپان میں اور چائنا میں ہوئی، جنہوں نے ان کو دی اونلی ٹریٹمنٹ فار سیریبرل کمپرومائز پیشنٹس قرار دیا۔ جہاں تک ہماری روزمرہ کے استعمال کا تعلق ہے، ہماری نروز کو مستقل کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح ڈیمیج ڈے ٹو ڈے لیول پر ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم منیمم 2 ٹیبلٹس لائنز مین کی اپنی غذا میں شامل کر لیں تو ہم ایجنگ پروسیس آف نرو ڈیمیج سے بھی بچ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ڈائبٹی ملائٹس کا شکار ہیں اور ان کے بھی نروز کمپرومائز ہوتی ہیں، کیونکہ ہائی شوگر کنٹینٹ کی وجہ سے ویسکولر سسٹم اور نروس سسٹم دونوں افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر لائنز مین ڈائبٹک لوگ کنٹینیوسلی اور ریگولرلی لیتے ہیں تو ان کو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوتی، اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں بھی لائنز مین مدد کرتی ہے، کیونکہ میٹابولک سسٹمز تھرو انٹسٹائنل ٹریکٹ وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اسی طرح تمام وہ فنکشنز، ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ برین اورینٹڈ اینیمل ہے، اور برین اورینٹڈ اینیمل کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کے تمام فنکشنز ہمارے برین کی سائیکولوجیکل سیٹ بیکس سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو انگزائٹی، اسٹریس اور لیک آف سرکولیشن فار وائٹل آرگنز، یہ ہماری بیماریوں کو کرونک اسٹیج پر لے جاتا ہے۔ تو اپنی ایکیوٹ بیماریوں کو اوور کم کرنے کے لیے اور دوبارہ بیمار نہ پڑنے کے لیے لائنز مین کو اپنی غذا کا حصہ بنانے میں ہمیں تھوڑی ایشورنس مل جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے۔